آج ویو 360 میں پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال پر ایک بار پھر سوالیہ نشان۔ جارج فلوئڈ کیس میں سابق پولیس اہلکار ڈیرک شوون پر قتل کا جرم ثابت۔ امریکہ میں گن وائلنس کے واقعات کے باوجود ہتھیار رکھنے میں لوگوں کی دلچسپی کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کے سوالوں پر مبنی سمپلی امریکہ۔ ایک ایسا رشتہ ہے جو نسل سے، عمر سے، جنس سے، مذہب سے اور علاقے سے بیونڈ ہے۔ اور ملکہ برطانیہ کے یوم پیدائش پر سالگرہ منانے والے ایک آرٹسٹ کا کوئین الزبتھ سے عقیدت کا منفرد اظہار۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ آزادی صحافت پہ نظر رکھنے والی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں آزادی صحافت کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ پاکستان 2020 میں بھی 180 ممالک کی فہرست میں 145ویں نمبر پہ تھا اور 2021 کی فہرست میں بھی وہی ہے۔ لیکن ملک کے سینئر صحافی اور پیمرا کے سابق چیئرمین ابصار عالم پہ قاتلانہ حملے نے ایک مرتبہ پھر یہ سوال پیدا کر دیا کہ پاکستان میں صحافی اپنا کام کرنے کے لیے در حقیقت کتنے آزاد ہیں اور تنقید کرنے والے کتنے محفوظ۔ صحافتی برادری تو سراپا احتجاج ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کل ایک ٹویٹ میں واقعے کی فوراً سخت مذمت کی اور بتایا کہ تحقیقات کے لیے پولیس کو کہہ دیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن رہنما آزادی اظہار کی صورتحال پر پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان نے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آزادی صحافت اور صحافیوں کے خلاف حملے تشویشناک ہیں۔ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ٹویٹر پہ کہا کہ یہ قاتلانہ حملہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے اور صحافت کا گلا گھونٹنے والے مجرموں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ ٹھیک 7 سال قبل اپریل 2014 میں ایک اور اہم پاکستانی صحافی قاتلانہ حملے میں بری طرح زخمی ہوئے تھے اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی حامد میر۔ حامد میر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 7 سالوں میں آپ کیا کہیں گے، کیا بدلا ہے؟ 7 سالوں میں صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہوئی ہے، اور 7 سال پہلے جب 19 اپریل 2014 کو میرے پہ کراچی میں حملہ ہوا تھا تو اس وقت جو نواز شریف صاحب تھے وہ وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے 3 ججز کا انکوائری کمیشن بنایا تھا، اور اس کمیشن نے صرف 3-4 ہفتے میں اپنی رپورٹ دینی تھی۔ لیکن اس کے بعد نہ تو اس کو اس وقت کی وفاقی حکومت نے فالو کیا، نہ ہی سندھ حکومت نے اس کو فالو کیا، کیونکہ حملہ کراچی میں ہوا تھا۔ اور جب کافی مہینے گزر گئے تو ایک دن میں نے خود نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے تو ان سے پرائم منسٹر آفس میں جا کے ملاقات کر کے پوچھا کہ جی میرے پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں آپ نے انکوائری کمیشن بنایا تھا، اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا اچھا کچھ نہیں بنا۔ تو میں نے کہا جی میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پتہ کیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بعد میں پھر جب ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تو ایک فیک قسم کا کنکاکٹڈ ایک قسم کی رپورٹ جو ہے وہ میڈیا کو لیک کی گئی، لیکن بعد میں وہ غلط نکلی تھی، تو اس کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر اور بھی بہت سے صحافیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، اور آپ نے جیسا کہ خود ذکر کیا ہے RSF کا جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے تو اس میں پاکستان جو ہے وہ دن بدن نیچے آتا جا رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے 2018 میں تو پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 139 تھا، پھر وہ 2019 میں 142 پہ آ گیا، اب وہ 145 پہ ہے، اور صورتحال پہلے سے خراب ہے۔ اور جو اب ابصار عالم صاحب پر حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد صورتحال مجھے لگتا ہے مزید خراب ہوگی۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ کل جب یہ واقعہ رونما ہوا تو وزیر داخلہ اور وزیر جو اطلاعات ہیں دونوں کی طرف سے ہی فوری مذمت بھی ہوئی حملے کی، اور تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی، اور شیخ شہید صاحب نے یہاں تک کہا کہ جی حملہ آور جلد گرفتار ہوگا۔ یہ جو رسپانس سامنے آ رہا ہے یہ کتنا اطمینان بخش ہے صحافیوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی خاص طور پہ، کیونکہ آپ خود ایسی صورتحال کا سامنا کر چکے ہیں؟ دیکھیے، میں کل جب ہاسپٹل میں گیا تھا ابصار عالم صاحب کو دیکھنے کے لیے تو وہاں پر میں نے دیکھا کافی پولیس کے افسران موجود تھے اور دوڑ بھاگ کر رہے تھے، تو امید تو میں بھی یہی کرتا ہوں کہ ابصار عالم صاحب پر حملے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں یہ نامعلوم نہیں رہیں گے، یہ ان کا یقیناً کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کل رات سے سوشل میڈیا پر کچھ پرو گورنمنٹ جرنلسٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ جرنلسٹ یا ان کے سپورٹرز جو ہیں انہوں نے ایک کمپین شروع کر دیا ہے۔ یہ ویسی کمپین ہے جیسی میرے خلاف بھی شروع کی گئی تھی کہ جی یہ حملہ نہیں ہوا، یہ ایک ڈرامہ ہے۔
تو اب کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈرامہ ہے، اور وہ یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ پتہ لگایا جائے کہ ابصار عالم کو گولی کس نے ماری، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، اور اس سے مجھے میرے شکوک و شبہات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ ویسی کمپین ہے جیسی میرے خلاف چلی تھی. تو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ اس میں وہی لوگ اس میں ملوث ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی طرف انویسٹیگیشن کا رخ نہ مڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر نہ ہو، تو اس کو چاہیے جلد از جلد اس واقعے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا پتہ لگایا جائے، کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ سیف سٹی کیمروں سے بھرا ہوا ہے. بالکل، اور کیپٹل ہے پاکستان کا. میر صاحب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے آپ نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے اور ہم دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ صحافی جو ہیں اور جو کامنٹیٹرز ہیں وہ بھی دھڑوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، پرو گورنمنٹ، اینٹی گورنمنٹ، حکومت کی حمایت کرنے والے، حکومت پہ تنقید کرنے والے. کیا یہ صحافی جن سے آبجیکٹیوٹی یا غیر جانبدارانہ رویے کی توقع کی جاتی ہے، کیا صحافتی برادری کا اپنا رویہ مناسب اور اپنے جو پروفیشن ہے اس کے مطابق ہے، اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہے؟ دیکھیے سارا صاحبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحافی کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا، صحافی آبجیکٹیو ضرور ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحافی کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا. اگر ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی میں لڑائی ہو رہی ہو تو صحافی کو ڈیموکریسی کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. اسی لیے پاکستان میں میڈیا میں ڈویژن ہے، اور یہ جو پاکستان میں میڈیا میں جو ڈویژن ہے یہ بڑی نیچرل ہے. اور ہماری جو کارکن صحافیوں کی تنظیم ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، یہ وہ تنظیم تھی جس نے جنرل ضیاء اللہ کے خلاف سب سے پہلے جدوجہد کا آغاز کیا. سیاسی جماعتوں نے بعد میں جدوجہد شروع کی. تو جب پی ایف یو جے نے جدوجہد شروع کی تو جنرل ضیاء الحق نے پی ایف یو جے میں اپنا ایک گروپ کریٹ کیا اور اس کو توڑ دیا، اس کے 2 حصے کر دیے. پرویز مشرف کے دور میں جب ہم نے ریزسٹنس کی تحریک چلائی ان کی ایمرجنسی کے خلاف، تو پھر وہ 2 سے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو جب میرے پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت پھر اس میں مزید ڈویژن جو ہے وہ آئی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکچوئل جینوئن جرنلسٹ ہے اور پی ایف یو جے کا وہ گروپ جو ہمیشہ آزادی صحافت کی بات کرتا ہے، اس کو آپ اس کے موقف سے نہیں ہٹا سکے. تو یہ ایک آرگومنٹ جو لوگ دیتے ہیں کہ جی میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے، پر میڈیا تو دنیا کے ہر ملک میں ڈیوائیڈڈ ہے. امریکہ میں بھی میڈیا کا ایک طبقہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھا، دوسرا اس کے خلاف تھا. تو یہی صورتحال پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان میں ڈویژن ذرا ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے ہے. اس وقت جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابصار عالم پر حملہ نہیں ہوا بلکہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں چاہتے. یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دیتے رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے حامی نہیں ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں جو جن کا مسئلہ آزادی صحافت نہیں ہے، پریس فریڈم ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ صرف ان کے مفادات ہیں. اچھا، اور ہم میر صاحب یہ بھی ذرا مجھے بتائیے گا پلیز کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ صحافیوں پہ بہت سے پریشرز ہیں. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جو رپورٹ آتی ہیں اور سی پی جے کی جو رپورٹس آتی ہیں، بڑی تفصیل سے اس میں بات کی گئی ہوتی ہے. جو صورتحال ہم بار بار دیکھتے ہیں اس میں صحافتی اداروں کی اونرز جو ہیں اور جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے عملے کی حفاظت کے لیے کیا آپ کی نظر میں مناسب اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی کچھ دن پہلے، ہفتوں کی بات نہیں، کچھ دن پہلے پی ایف یو جے نے اسلام آباد میں ایک نیشنل سیمینار کروایا تھا جس میں انفارمیشن منسٹر بھی موجود تھے. جو اس وقت کے انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، یہ بھی موجود تھے، اور جو پہلے انفارمیشن منسٹر تھے شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے. اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا گورنمنٹ کو کہ میڈیا میں بڑی بے چینی بڑھ رہی ہے، انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے اور عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے. اب یہ بڑی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں کہ پچھلے 10-11 سال سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے. یہ جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، اس گورنمنٹ نے 2 سال پہلے اس پہ کام شروع کیا اور فائنلی منسٹری آف ہیومن رائٹس اور منسٹری آف انفارمیشن نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا مسودہ منظور کروا دیا. کیبنٹ نے اس کو منظور کر لیا. اب وہ بل جو ہے جب لا منسٹری میں گیا تو وہاں پہ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے اس پہ آبجیکشن ریز کر دی اور وہ کہتے ہیں ہم اس کو ٹیبل نہیں کریں گے. تو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے اور شبلی فراز صاحب نے خود مجھے بتایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا بس یہ نہیں ہو سکتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیا، نہ صرف میڈیا جو ہے پاکستان کا
اس کی آزادی جو ہے وہ خطرے سے دوچار نہیں ہے. اس حکومت کے اپنے وزیر جو میڈیا کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک بل بناتے ہیں, وہ بل کیبنٹ منظور کرتی ہے, لیکن وہ بل جو ہے فروغ نسیم جو شاید اس حکومت کا نمائندہ نہیں کسی اور کا نمائندہ ہے, اس نے اس کو بلاک کر لیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور حکومت خود بے بس ہیں. تو جہاں پارلیمنٹ اور حکومت بے بس ہوگی وہاں آپ میڈیا کی بے بسی کا اندازہ خود کر لیں. میر صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے اور آنے والے دنوں میں ہم مزید اس کو اٹھاتے رہیں گے. آزادی صحافت کا عالمی دن بھی 3 مئی کو منایا جاتا ہے, ہم مزید بات کریں گے اس پر. اس وقت آپ کے وقت کا بہت شکریہ. امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں پولیس کی حراست میں سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کی ہلاکت نے گزشتہ سال ملک گیر مظاہروں کو جنم دیا. عدالت نے اس کیس کے مرکزی ملزم سابق پولیس افسر ڈیرک شاون کو فلوئڈ کی موت کا گزشتہ روز ذمہ دار قرار دے دیا, جسے امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب میں امریکہ کے لیے درست سمت میں ایک اہم قدم قرار دیا ہے. آفیسر ڈیرک شاون پہ الزام تھا کہ اس نے حراست میں لینے کے بعد 9 منٹ 29 سیکنڈ تک جارج فلوئڈ کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھا, جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. 12 افراد پہ مشتمل جیوری نے 3 ہفتے تک دلائل سننے کے بعد سابق پولیس اہلکار ڈیرک شاون کو غیر ارادی قتل اور اقدام قتل کا مرتکب قرار دیا. فیصلے سے قبل منیاپولس کی فضا میں تناؤ تھا, لیکن شاون کو مجرم قرار دیے جانے کی خبر سے شہر کے مختلف حصوں میں جمع لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ڈیرک شاون کو سزا تقریباً 8 ہفتے بعد سنائی جائے گی. جن 3 جرائم میں اسے قصوروار ٹھہرایا گیا ہے ان میں اسے چند سالوں سے لے کے 75 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے, تاہم اسے اپیل کا حق حاصل ہے. اس وقت ہم چلیں گے نخبت ملک کی جانب, جو کل وائٹ ہاؤس کے سامنے بلیک لائیوز میٹر پلازا پہ موجود تھیں. نخبت مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر جب ہم یہ مظاہرے کور کر رہے تھے تو اس جگہ پہ ہم نے نہ صرف لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں بار بار آتے دیکھا, بلکہ بہت سے جذباتی لمحات بھی ہم نے وہاں پہ دیکھے تھے. تو کل جب آپ وہاں موجود تھیں, مقدمے کے فیصلے پہ لوگوں کا کیسا رد عمل سامنے آیا؟ جی سارا, کل جب اس فیصلے کو سنایا جانا تھا تو اس سے پہلے تو لوگوں میں کافی اضطراب پایا جا رہا تھا, اور سیکیورٹی کی صورتحال شہر میں کافی سخت ہے. پہلے سے نیشنل گارڈز اور پولیس کی موجودگی ہے, اور توقع کی جا رہی تھی کہ لوگ ایک بار پھر جو ہے وہ بلیک لائیوز میٹر پلازا یعنی وائٹ ہاؤس کے سامنے جو مرکزی شاہراہ ہے اس پہ جمع ہوں گے. لیکن جب شام کو 5 بجے یہ فیصلہ سنایا گیا تو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تو سامنے نہیں آئی جو پچھلے سال ہم نے مظاہرے میں دیکھی تھی. لیکن جتنے بھی لوگ باہر آئے ان سب نے اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا, اور جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی انہوں نے اس فیصلے پہ نہ صرف اس فیصلے کو سراہا بلکہ امید جو ہے مستقبل میں وہ بھی اس کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کیا کہا ہم انہی کے الفاظ میں دیکھتے ہیں. میرے خیال میں انصاف ہوا ہے. میں ان میں سے ہوں جو آج صبح جاگے تو انہیں یقین نہیں تھا کہ کوئی امید رکھنی چاہیے یا نہیں. میں اس نتیجے پر بہت شکر گزار ہوں. یہ کہنا کہ انصاف مل گیا ہے اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ یہ سوچیں کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں ایسا نہیں ہوا, لیکن یہ ایک اچھا آغاز ہے. انصاف ملا ہے, غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے, اور انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے کسی ایک رنگ کو نہیں دیکھا. یہ دیکھا کہ ہوا کیا تھا اور جو ہوا غلط تھا. ڈیرک شوون کو آج قصوروار صرف اس لیے ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ جب سے شوون نے فلوئڈ کو مارا تھا امریکہ کی سڑکوں پر نسلی تعصب کے خلاف ایک بغاوت بھڑک رہی تھی. اس لیے ہمارے نزدیک جارج فلوئڈ کے لیے اصل انصاف نسلی تعصب کا خاتمہ ہے. نخبت, جب گزشتہ سال جارج فلوئڈ کی ہلاکت ہوئی تو امریکہ میں تو مظاہرے ہوئے ہی تھے, دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی نسلی برابری کے لیے مظاہروں کو اس واقعے نے جنم دیا. عالمی لیڈرز کا اب رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. جی سارا, اس جارج فلوئڈ کی 25 مئی 2020 کو ہونے والی ہلاکت نے جہاں عالمی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کیا تھا, اسی طرح اس مقدمے کی کارروائی کو بھی عالمی سطح پر بہت قریب سے دیکھا گیا. نہ صرف امریکہ میں ٹی وی چینلز نے اسے لائیو کوریج دی اس مقدمے کی کارروائی کو کل جب یہ فیصلہ سنایا گیا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اسے لائیو کوریج دی. اس کے ساتھ ساتھ عالمی رہنماؤں میں برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں بورس جانسن, لندن کے میئر ہیں صادق خان, انہوں نے اس فیصلے کو ٹویٹر پہ جو ہے وہ سراہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا. یہ بھی بتا دی چلوں کہ امریکی سابق صدر براک اوباما اور ہلری کلنٹن, برنی سینڈرز سمیت ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے کئی کانگریس کے اراکین نے کل ٹویٹر پہ اس فیصلے کو سراہا اور مستقبل میں نسلی تعصب کے حوالے سے امید کا اظہار کیا. جی سارا. آل رائٹ, نخبت ملک ہمارے ساتھ تھی. تھینک یو ویری مچ نخبت ملک فار دا ڈیٹیلز.
طرف امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام افراد کی ہلاکتوں کا مسئلہ شہ سرخیوں میں ہے. مجموعی طور پہ امریکہ میں گن وائلنس سے ہلاکتوں کے اعداد و شمار بھی ایک پریشان کن تصویر پیش کرتے ہیں. امریکہ کے یونیورسٹی آف واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس کی تحقیق کے مطابق دنیا کے 64 ہائی انکم ملکوں اور علاقوں میں گن وائلنس کے اعتبار سے امریکہ 8ویں نمبر پہ ہے. یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں اور کینیڈا سے کہیں اوپر. اعداد و شمار مرتب کرنے والی گن وائلنس آرکائیو ہر اس واقعے کو گنتی ہے جس میں گولی چلی ہو، خواہ گولی چلانے والا پولیس اہلکار ہو، میس شوٹر یا کوئی ڈاکو یا قاتل، یا پھر گولی حادثاتی طور پہ چلی ہو یا خودکشی کی کوشش میں. تو یہ آرکائیو صرف اس سال کے آغاز سے اب تک امریکہ میں گن وائلنس کے ہزاروں واقعات ریکارڈ کر چکی ہے. صورتحال بیرون ملک رہنے والوں کے لیے بھی حیران کن ہے. تو آپ کے اسی سے متعلق کچھ سوالوں کے جواب لے کے آئی ہیں فائزہ بخاری آج کے سمپلی امریکہ میں. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ، یعنی امریکہ آسان الفاظ میں. آپ اکثر امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں لوگوں کی ہلاکتوں کی خبریں سنتے ہوں گے. امریکہ میں ایک غیر منافع بخش تنظیم گن وائلنس آرکائیو روزانہ کی بنیاد پر یہاں شوٹنگ کے اعداد و شمار اپڈیٹ کرتی ہے، جس کے مطابق اس سال کے آغاز سے اب تک امریکہ میں میس شوٹنگز کے 150 سے زائد واقعات پیش آ چکے ہیں، اور فائرنگ کی وجہ سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بھی 12,500 سے زیادہ ہے. میرا نام احمد ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں عام آدمی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت آخر کیوں حاصل ہے؟ میرے ہاتھ میں امریکی آئین کی کتاب ہے جس میں 27 ترامیم بھی شامل ہیں. اس سوال کا جواب اسی آئین میں موجود ہے، جس پر روشنی ڈال رہی ہیں امریکن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، لا اینڈ کرمنالوجی سے منسلک پروفیسر جینس ایواما. تاریخی طور پر امریکی آئین کی دوسری ترمیم نے یہاں کے تمام افراد کو یہ حق دیا ہے، جس کی بعد ازاں مختلف عدالتوں نے یہ تشریح کی کہ اس سے مراد امریکی شہری اور قانونی رہائشی ہیں. 1968 میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کے مطابق 18 سال سے زائد عمر کے افراد شارٹ گنز، رائفل اور گولیاں خرید سکتے ہیں، جبکہ دیگر اسلحہ جیسے ہینڈ گنز وغیرہ صرف 21 سال یا زائد عمر افراد کو فروخت کی جا سکتی ہیں. جس کے بعد مختلف ریاستوں نے اپنے قوانین بھی پاس کیے، جیسے کچھ نے اسلحہ خریدنے والے کے بیک گراؤنڈ چیک کا قانون نافذ کیا، اور کچھ ریاستوں میں مخصوص افراد اسلحہ نہیں خرید سکتے. قتل عام کے حالیہ واقعات کے بعد ریڈ فلیگ قانون پر کافی بات کی گئی، جس کے تحت اسلحہ رکھنے والے کسی بھی فرد کے قریبی اہل خانہ اگر محسوس کریں کہ ان کا رشتہ دار اس اسلحے سے خود کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ عدالت کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وہ اسلحہ ضبط کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں. ہر ریاست نے اسے لاگو نہیں کیا، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن اسے پورے ملک میں نافذ کروانا چاہتے ہیں. ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ اس ترمیم میں اسلحہ رکھنے کی اجازت عام عوام کو نہیں بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے لیے ہے. پیو ریسرچ کے مطابق امریکہ کی 30% سے زائد بالغ آبادی کے پاس اسلحہ ہے. امریکہ کی کم از کم 15 ریاستوں میں اسلحے کو ظاہر کیے بغیر عوامی مقامات پر لے جانے کے لیے پرمٹ کی ضرورت نہیں. میرا سوال ہے، امریکہ میں آئے روز فائرنگ سے مرنے والوں کے واقعات کیوں نہیں روکے جا رہے؟ میرے خیال میں اکثر افراد کو میس شوٹنگ یا قتل عام کے واقعات کے بعد اسلحہ رکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ہم نے ایسے واقعات کے بعد اسلحے کی فروخت میں اضافہ دیکھا ہے. ان میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ناکافی سیکیورٹی کی وجہ سے انہیں اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے کی ضرورت ہے. اسلحہ رکھنے کے حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے، لیکن مجھ جیسے دیگر افراد قانون سازی کے اثرات پر تحقیق نہیں کر پا رہے، کیونکہ اسلحے کی فروخت کا مکمل ڈیٹا موجود نہیں. وفاقی حکومت کے نیشنل انسٹنٹ کرمنل بیک گراؤنڈ چیک سسٹم کے ذریعے صرف وفاقی لائسنس یافتہ ڈیلر سے اسلحہ خریدنے والے کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے، لیکن کتنا اسلحہ خریدا گیا اس کا حساب نہیں کیا جاتا، اور اگر اس میں سے کچھ گم یا چوری ہو جائے تو اسے رپورٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ایسے میں میس شوٹنگ کے واقعات میں اضافہ ہوگا. دوسری ترمیم میں اسلحہ رکھنے کے حق کو ختم کرنے کی بجائے اسلحے سے پرتشدد واقعات کو کم کرنے والے اقدامات پر عمل درآمد زیادہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے. پچھلے سال مارچ میں کووڈ شٹ ڈاؤن اور مئی میں جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد سے اسلحے کی فروخت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. آپ کی اس موضوع پر کیا رائے ہے؟ کیا شہریوں کے تحفظ کی تمام تر ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہونی چاہیے، یا انہیں اپنی حفاظت کے لیے ذاتی اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ تھا اس ہفتے کا سمپلی امریکہ. آج کے شو میں ہم نے پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال پہ حامد میر سے بات کی. اسی موضوع پہ مزید جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ، جہاں اس موضوع سے متعلق ایک مخصوص حصہ بھی ہم نے آپ کے لیے بنا رکھا ہے. پاکستان میں حکومت کا موقف تو یہی ہے کہ ملک میں صحافی اپنا کام کرنے کے لیے آزاد ہیں، اور وہ صحافیوں کو مزید آزادی اور تحفظ دینے کے لیے کوشاں بھی ہے.
फेसबुक और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो करते रहिए, जहां आपको ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला मुस्तकिल मिलता रहेगा। शुक्रिया। 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रज़ाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का शुक्रिया। हुकूमती अहलकारों का, सहाफ़ियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। हमें से बहुत से लोगों का यौम पैदाइश मशहूर शख्सियात से मिलता है, लेकिन कम ही लोग उस शख्सियत के साथ अपने लगाव का इजहार उस तरह करते हैं जैसे आर्टिस्ट शाहिर हसन कर रहे हैं, जो बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ के साथ आज के दिन अपनी सालगिरह शेयर करते हैं। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। आर्टिस्ट शाहिर हसन और बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ का योम पैदाइश एक ही है, 21 अप्रैल। मलका के एजाज़ में उन्होंने 25 फनपारे तैयार किए हैं, जिनकी नुमाइश पंजाब आर्ट गैलरी में सजाई गई है। मलका एलिज़ाबेथ के ये फनपारे बनाने में इन्हें 7 माह लगे। अब आप इसको रूहों का इख्तलात कहें या लाशऊरी इर्तिबात कहें, ये कुदरत का कोई करिश्मा है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो नस्ल से, उम्र से, जिन्स से और मज़हब से और इलाके से बियॉन्ड है। मैं उनकी पर्सनालिटी से इतना मुतासिर हूँ कि मैं उनको बार पेंट कर रहा हूँ। दर हकीकत जब शाहिर ने पहली बार ब्रश उठाया तो मलका एलिज़ाबेथ की पोर्ट्रेट ही बनाई। वो इस वक्त स्कूल में थे जब उन्होंने क्वीन ऑफ डेमोक्रेसी नामी एक मुकाबले में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। बर्रे सगीर के बेशतर आर्टिस्ट के अंदर नामवर आर्टिस्ट ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरे 2 पोर्ट्रेट्स उसके अंदर, मैं जब 9वीं जमात का तालिब इल्म था, उसके अंदर मेरे 2 पोर्ट्रेट्स शामिल थे और मैं लंदन के अंदर उसका विनर था और उस मुकाबले के अंदर मुझे अमेजिंग चाइल्ड आर्टिस्ट का टाइटल भी दिया गया था। शाहिर कहते हैं कि इन्हें इससे गर्ज नहीं कि इनकी पेंटिंग्स फ़रोख्त होती हैं या नहीं, मगर इनकी ख्वाहिश है कि इनकी मलका से अकीदत की दास्तान एक दिन बरतानिया के शाही महल तक पहुंच जाए। बर्मिंघम पैलेस के अंदर अपना एक काम को इनको पेश कर सकूं, ताकि वो उसकी रॉयल्टी के अंदर मेरे भी काम कुछ फ़न पारे हों कि उनको ये बात उन तक पहुंच सके कि दुनिया के किसी और ख़ित्ते के अंदर एक शख्स में मौजूद है जो क्वीन के साथ इतना एफिलेटेड है। मलका एलिज़ाबेथ को तो शायद पाकिस्तान में मौजूद अपने इस फ़ैन का पता भी नहीं, मगर मशहूर शख्सियात के साथ सालगिरह शेयर करने वालों के लिए शाहिर ने काम कुछ बढ़ा दिया है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। टैलेंट और अकीदत का एक खूबसूरत इम्तिजाज इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। प्रोग्राम पे हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और अपना फीडबैक दीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करते रहिए, हमारा हैंडल है @urduvoa। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।